اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں کیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کیفی ٹی وی۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ہیرو کس طرح بن گئے۔ مسلم ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے چند ایسے حیرت انگیز پہلو۔ ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ناظرین مغربی دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانا جانے والا یہ سپہ سالار مصر اور شام کا پہلا کردہ حکمران تھا۔ صلیبی جنگیں لڑنے والے کو شکست دینے والا اور جیروسلم کو فتح کرنے والا ایک عظیم جنگجو تھا۔ ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کے دو ایسے کارنامے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ ناظرین ان کارناموں میں صلیبی جنگیں اور جیروسلم پر قبضہ شامل ہے۔ معزز ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو برائے کرم آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کو دبا دیں اسی طرح کی دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ اور جیروسلم کی فتح۔ ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور لگ بھگ 20 سال کے لیے صلیبی اور یورپ کے مشترکہ افواج کو اس مقدس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دنیا نے ایسا جری قابل اور رحم دل شاہد ہی دیکھا ہو۔ صلیبی انسانی تاریخ میں سب سے طویل اور وحشی جنونیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تقریباً 300 سال تک صلیبیوں نے مسلمانوں پر پہ در پہ حملے کیے مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے ان کی اپنی افواج تھکن اور وسوسوں کا شکار ہو گئی۔ سارا یورپ مال اور قابل بھروسہ فوج سے خالی ہوتا جا رہا تھا اور مکمل تباہی نہ سہی مگر سماجی دیوالیہ پن کا شکار ضرور ہو گیا تھا۔ سینکڑوں فوجی جنگوں میں ختم ہو گئے، دوسرے بھوک اور افلاس کا شکار ہو گئے۔ ناظرین یہاں عظیم صلاح الدین کا ایک مشہور واقعہ بیان کرتے چلیں۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی نے 29 ستمبر 1882 کو دریائے اردون عبور کیا تاکہ کرکا اور شوباگ پر موجودہ فوجوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کافی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ ناظرین دوسری جانب صلاح الدین ایوبی نے 500 فوجیوں پر مشتمل ایک گروہ بھیجا جو افواج کو ڈرا دھمکا سکے۔ ناظرین صلیبی فوج اس وقت کی سب سے زیادہ طاقتور فوج میں شمار ہوتی تھی مگر اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے انہیں شکست دی۔ ناظرین بادشاہ رینالڈ نے مسلمانی تاجروں اور حاجیوں کو دریائے احمر کے راستے پریشان کیا۔ ناظرین یہ وہ راستہ تھا جسے صلاح الدین ایوبی کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ ناظرین رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی اور جواب میں حاجیوں کے قافلے کو بھی لوٹا۔ معزز ناظرین صلاح الدین ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا اور ایک بہادر جنگجو تھا لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی 5 وقت کی نماز اور نفلی عبادت کا پابند تھا۔ اس نے نہ کبھی کوئی نماز قضا کی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتا تھا اور اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر دیتا تھا جو وہاں موجود ہوتا تھا۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی میں جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ خیرات میں خرچ کر دیا کہ وہ اتنی دولت جمع ہی نہیں کر پائے کہ وہ زکوٰۃ کرتے۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کریں لیکن وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہے کہ ان کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہوئی کہ وہ حج کر سکیں اور صلاح الدین ایوبی اس کے بغیر ہی انتقال کر گئے۔ جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ جو صلاح الدین کا اصلی دشمن تھا بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھولوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے ایک دشمن کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ معزز ناظرین ہے کوئی سچا مسلمان اور بہادر آج کل کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی جیسا؟ ناظرین صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی قیمت صرف 47 ریال اور 1 درہم تھی اور اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہ چھوڑا۔ تو معزز ناظرین یہ تھے ہمارے مسلمانوں کے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے میزبان کیف علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور دینی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔